ہندوستان میں مسلمانوں پر کبھی غالب نہیں آ سکتے، اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر اسپرٹ پھونکنے والے اور روح دین کو زندہ کرنے والے یہی اکابر علماء ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا سب سے پہلے انہیں مٹاؤ۔ تو مسٹر نیل نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے مسلمانوں کے دھرم گروؤں پر، ان کے عالموں پر، ان کے اولیاء پر جب پہلا راؤنڈ پھانسی کا چلا اور 51,000 ہندوستانیوں کو پھانسی دی گئی تو اس میں خالص 27,000 علماء دین تھے، اکابرین دیوبند تھے، اور اس اسکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں انہیں کیا ضرورت تھی؟ بہترین ٹائم پر کھاتے تھے، لوگ ہدیے دیتے تھے، تحفے دیتے تھے، خدام خدمت کرتے تھے۔ دوستو بہت مختصر ایک میسج دے کر جا رہا ہوں، ان کے ذہن میں صرف یہ تھا کہ اگر آج ہم ان مدرسوں میں بیٹھے رہ گئے، ان درسگاہوں میں بیٹھے رہ گئے تو مسلمان ملت کے نوجوان اور یہ نونہال نسلیں عقیدہ آخرت سے محروم ہو جائیں گی، عقیدہ توحید سے محروم ہو جائیں گی، کلمہ لا الہ الا اللہ کا نور ان کے دلوں سے ختم ہو جائے گا اور یہ اپنے شعار اور اپنی تہذیب کو زندہ نہیں رکھ سکیں گے۔ اس لیے انہوں نے اللہ کا نام لے کر اس فرنگی شاسن سے لوہا لیا، اور بعض ایسے غیرت مند اکابر گزرے۔ میاں جی اللہ اکبر حافظ ضامن شہید فرماتے تھے کہ اس انگریز کو جب تک بہت بڑا افسر تھا جو مسلمانوں کا بڑا معاند اور دشمن تھا، جب تک اس کو اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کر دوں گا، جہنم رسید نہیں کر دوں گا، جب تک میں زندہ نہیں چین سے بیٹھوں گا۔ چنانچہ شاملی کے میدان میں جہاد ہو رہا ہے اور اسی ظالم انگریز نے جو کمانڈری کر رہا تھا حافظ ضامن شہید کے تلوار مار دی، آپ کی گردن دور جا پڑی۔ لیکن اللہ اکبر، خدا کے ولیوں کا جہاں آنکھیں دیکھتی ہیں وہیں خدا کے ولیوں کا دل بھی دیکھتا ہے، اور وہ اللہ کی دی ہوئے نور ایمانی سے اپنے سامنے آنے والے حالات کا تجزیہ بھی کرتے ہیں، نتیجہ بھی نکالتے ہیں۔ چنانچہ گردن کٹ گئی، لیکن چونکہ قسم کھا رکھی تھی اس لیے تلوار لے کر بھاگتے رہے، اور جیسے ہی اس کے قریب پہنچے تو آپ نے اپنے دل کی آنکھ سے دیکھا، اور جب گھمائی ہے گردن، یہ اس وقت کا حال ہے جبکہ گردن کٹ کے بہت دور آپ کی جا گری ہے۔ اللہ اکبر! اور وہ ناپاک انگریز افسر جب آپ کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اس کے بعد آپ زمین پر گرے اور شہید ہو گئے اور اپنی جان آخری کو سپرد کر دی۔ موانے والوں، جس عظمت اور غیرت کو لے کر ہمارے اکابر اولیاء اللہ اٹھے تھے، آج کا ہندوستان، یہ لفظ میرا یاد رکھنا، آج کا ہندوستان جب ہم خطرے میں تھے باہر کے شاسن سے، آج ہم خطرے میں ہیں ملک کی فرقہ پرستی سے، ملک کی تنگ ذہنیت سے، ملک کی متعصبانہ طاقتوں سے، جو آج یہ کوشش کر رہی ہے کسی طرح ان مناروں کو، کسی طرح ان منبر و محراب کو، کسی طرح ان علماء کو، کسی طرح ان مدارس اسلامیہ کو، ان پر ایسا قدغن لگایا جائے کہ مسلمان نمبر 2 کا شہری بن کر اور اپنے تہذیب اور تشخص کے رشتے سے کٹ کر یہاں ہندوستان میں رہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر یہ سن 2019 کا الیکشن میں پورے ملک میں مسلمانوں، ایک بات کہہ رہا ہوں، میں نماز روزے پر اس وقت کم بول رہا ہوں، ملکی حالات پر زیادہ بول رہا ہوں۔ یہ سن 2019 کا الیکشن یہ ملک کی دشا اور ملک کی دشا کو طے کرنے والا الیکشن ہے۔ یہ 19 کا الیکشن اس بات کو طے کرنے والا ہے کہ یہ ہندو ازم اور ہندو راشٹر کی طرف جائے گا یا جمہوریت اور ہمارے ملک کا سنویدھان جو ہماری روح ہے، جو ہر ایک مذہب کو اپنی تبلیغ اور ہر مذہب کو اپنے زندہ رہنے کا حق دیتا ہے، اس کی طرف جائے گا۔ یہ ہندوستانیوں کا امتحان ہے۔ ایسا الیکشن 70 سال میں آج تک تاریخی اعتبار سے نہیں آیا، اس لیے دعا کیجئے، اللہ سے مانگیے، سیاست کی لائن سے، ملکی حالات کی لائن سے ہوش مندی کا ثبوت دیجئے۔ خالی کھانے پر، خالی دکانوں پر،
खाली मकान बनाने पर नहीं, मुल्क में क्या चल रहा है, क्या बन रहा है, क्या मंसूबा बंदी और क्या प्लानिंग है, और आपको किस अंदाज से सियासत की कैंची से काट कर नुमाइंदा और हुक्मरानी इक़्तिदार से और उसके तख़त से महरूम करने की कोशिशें की जा रही है। इसलिए फिक्रमंद होकर, जिंदा दिली के साथ मुत्तहिद होकर 4 सबक जो दे करके जा रहा हूँ उसे अपनी जिंदगी में लिख लेना। हम खाकीउल असल हैं, खाक पे रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी से हम बने हैं, और मिट्टी की 4 सिफात है। क्या सिफात है भाई? 4 सिफात है। ये सबक याद कर लेना, बहुत शॉर्ट बता रहा हूँ। सबसे पहली सिफत है मिट्टी की। मिट्टी अपने अंदर इंसान को आफियत के साथ छुपा लेती है। जब आप ले जाकर के मस्जिद को रखते हैं, चाहे वो जुआरी हो, शराबी हो, डाकू हो, जिनाकार हो, कैसा भी हो, चाहे वो मोमिन हो, मुखलिस हो, मुवाहिद हो, मिट्टी अपने अंदर छुपा लेती है। और जब लोग वहाँ फातिहा पढ़ने जाते हैं तो क्या मिट्टी कहती है? ये चोर है, क्या करोगे फातिहा पढ़कर? ये डाकू था, क्या करोगे फातिहा पढ़कर? कभी मिट्टी से आवाज आई? मिट्टी कभी आवाज नहीं देती। मिट्टी सारे सतर को, सारे अयूब को, सारी कमियों को छुपा लेती है। मवाने के मुसलमानों, सारे इख्तिलाफात से ऊपर उठकर अपने भाई के अयूब को छुपाने का मिजाज बनाओ। जिस वक्त सियासत में कोई भाई उठता है तो हमारे